السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے رحمان ملک اور زرداری صاحب کی سیاسی فلم لمحہ فکریہ بد تہذیبیاں اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے برطانوی وزیر اعظم کی ہندوستان میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پر. دفع کرو، اس پہ کیا بات کرنی ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ دیکھو یار کیا یہ بندہ نکلا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ کے پھاوے ہو گئے ہیں. اللہ جانتا ہے کتنا ہم جانی اور مالی نقصان کرا بیٹھے اور اس ولیتی کھوتے نے کیا کہہ دیے. مجھے تو اس ساری صورتحال پر اور اس بیان پر کوئی حیرت نہیں ہو رہی. یہ وہی پالیسی ہے جس کا اظہار بڑی طاقتوں کی طرف سے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا یہ نیٹو فورسز ساری جو ہیں، یہ جب سے ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں ان کے جو فرنٹ لائن اتحادی بنے ہوئے ہیں اس وقت سے ان کی یہی پالیسی ہے کیرٹ اینڈ سٹک کی. جب بھی انہوں نے ہم پہ دباؤ بڑھانا ہوتا ہے یہ اس طرح کا کوئی بیان داغ دیتے ہیں، 2 دن بعد پھر صورتحال کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی ہمیں خوش کرنے کے لیے بیان دے دیتے ہیں. لیکن جو اس دفعہ کا یہ برطانوی یہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا بیان ہے، اس میں بہرحال ایک اور اینگل بھی شامل ہے اور وہ ہے ہندوستان کے ساتھ جو اس وقت ان کے ٹریڈ کے معاملات ہیں اس پہ وہ بہت بے چین نظر آ رہے ہیں. اور ہر قیمت پر ایک تو ان کا جہازوں کی خریداری کا مسئلہ ہے، وہ اپنے جہاز بیچنا چاہتے ہیں، ہاک طیارے بیچنا چاہتے ہیں. وہ تو سیدھا بیچ دے، ساتھ ہمیں تو نہ باتیں کرے. یہ ایک سیلز مین کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اپنے گاہک کو پھانستا ہے تو اس کو پہلے وہ خوش کرتا ہے. یہ صرف ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اور زیادہ افسوس کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مسلسل ان کے اسی ٹریپ میں آتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھو کہ اسی انگلستان کو، برطانیہ کو کتنا احساس ہے اپنے ٹریڈ کے معاملات درست کرنے کے لیے. وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس پہ اس کا جو ایک پرانا موقف ہے 4 دن پہلے کا دیکھ لو کہ پاکستان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. لیکن ساتھ ہی جب ان کے ٹریڈ کے معاملات آ جاتے ہیں تو وہ اس معاملے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پاکستان کو انہوں نے بندوق کی نوک پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن ہمیں بھی اس سارے جو بیان اس نے وہاں پہ دیا ہے جو ہرزہ سرائی کر رہا ہے برطانوی وزیر اعظم، اس پہ ہمیں بھی میرا خیال ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہماری عقل بھی ٹھکانے پہ آ جانی چاہیے. ہمیں بھی اس سارے معاملات پر اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. ہمیں بھی اپنے جو ٹریڈ کے معاملات ہیں اس پر نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اتنا یہ جو طول پکڑتا ہوا کھیل ہے اس میں ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کتنا ہم مزید نقصان کروانا چاہتے ہیں اور ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ یار جس طرح کی اس نے بات کی ہے میں تو کہتا ہوں ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے، اس کی ناسوں میں ناخن دے دینے چاہیے. تمہارا یوں جوش میں آنا یا غصے میں آنا اپنی جگہ بجائے، لیکن یہ ہم اپنی جو تاریخ کے ایک اہم ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اس موقع پہ ہمیں ہوش سے بھی کام لینا چاہیے اور جوش سے بھی کام لینا چاہیے. جوش سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو روشن خیال دانشور دوست ہیں وہ ہمیں بار بار یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہمیں امریکہ اور برطانیہ اور دیگر جو بڑی طاقتیں ہیں ان سے جب اپنے معاملات ہم طے کرتے ہیں تو ہمیں جذبات اور جوش سے کام نہیں لینا چاہیے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم میں جو اس کی تشکیل میں اہم ترین کردار ہوتا ہے وہ جذبات ہی کا ہوتا ہے. جذبات ہی سے قوم تشکیل پاتی ہے نا. جس قوم نے بھی ترقی کی ہے وہ آخر کوئی نہ کوئی جذبہ ہی اس کا محرک تھا جس کی بنیاد پہ اس نے ترقی کی ہے. اور اگر وہ جذبہ جو تھا وہ منفی بھی تھا تو اس کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس جذبے کو، منفی جذبے کو چینلائز کر کے مثبت جذبے کی طرف موڑ دیا کرتی ہے اور پھر وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے قوم. آج ہمارے لیے بھی جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں. یہ جو آئے روز کبھی ایک دن ہم یہ سنتے ہیں کہ جی پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ہم ان قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، اور دوسرے ہی دن یا امریکہ کی طرف سے یا برطانیہ کی طرف سے یا ان بڑی فورسز کی طرف سے ہماری یوں تذلیل کی جاتی ہے جیسے مطلب پوری دنیا میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس طرح ہماری یہ جو ایگو ہے، عزت نفس ہے، اس کو اگر خدا نخواستہ بالکل کرش کر دیا جاتا ہے تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ پھر ایسی قوم کے ساتھ معاملات طے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جس قوم کی ایگو ہی نہیں ہے، عزت نفس ہی نہیں ہے، اس قوم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ جو یہ کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے. یار کن نازک حالات میں کیسی بات کر دی اس بالٹی الٹانے والے بکرے نے.
जिस तरह तुम सोच रहे हो बिल्कुल इसी तरह पूरी कौम को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो कैमरॉन साहब ने वहां पे हरकत फरमाई है इंतहाई शर्मनाक है। उसका लबो लहजा बिल्कुल ऐसे था, अगर इसकी जबान इसने अंग्रेजी में तकरीर ना की होती, हिंदी में तकरीर की होती, तो बिल्कुल यूं लगता कि जैसे हिंदुस्तान का वजीर आजम या हिंदुस्तानी वजीर खारजा तकरीर कर रहा है, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा इसने सख्त लबो लहजे में सारी गुफ्तगू की है। और बिल्कुल इसका एक लफ्ज एक जुमला भी जो था वो कतई तौर पे किसी भी हवाले से सफारती आदाब के मुताबिक नहीं था, बल्कि इसने धज्जियां उड़ा दी हैं सारे सफारती आदाब। नहीं तो बकवास क्या फरमाई है इन्होंने? इसने खुले लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दों का साथी है और हम जो कोई अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसा वाकया जिसमें पाकिस्तान का मुलव्वस होना साबित होता हुआ नजर आए हमें। और इसने कहा है कि वही जो अब देखो कि सिर्फ इसने तालिबान की बात नहीं वहां जाके की, इसने वहां पर बात की है खास तौर पर लश्कर तैयबा की और हक्कानी ग्रुप की। और इसने कहा है कि अगर हम ये बरतानिया, ये लश्कर तैयबा या